نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ناظرات، سامعین سامعات، آج کا ہمارا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ کوئی شخص جب فوت ہوتا ہے، مرد یا عورت، تو اس کے بعد ہمارے معاشرے میں بہت کوتاہیاں اور بہت غلط رسوم پائی جاتی ہیں، ان کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ مثلاً ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کے ذمہ قرض ہے۔ اب اگر اس کا قرضہ کہیں لکھا ہوا ہے تاریری، تو وہ تو ہم کوشش کرتے ہیں ادا کرنے کی اور ادا کر دیتے ہیں، لیکن اگر ریٹرن کہیں اس کا قرض نہیں ہے تو باقی ہم ثبوت بھی مل جائے تو پرواہ نہیں کرتے، ایسے ٹرکھا دیتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ میت کا جب تک قرضہ اتارا نہیں جاتا، اس وقت تک اس کی قبر بھاری رہتی ہے۔ قرض جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے اس قرض کو اتارنا چاہیے۔ اور نمبر 2، عورت اگر وہ پیکے میکے مر جائے، اب اس کا جہیز کا جو ہے سامان، وہ کبھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سسرال والے قبضہ کر لیتے ہیں، کبھی دوسرے کا، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جب کوئی بھی فوت ہو عورت، اس کے جہیز میں اس کے ورثاء کا حق ہے، اس کے شوہر کا حق ہے، اس کے والدین کا حق ہے، ان سب کو وراثت میں جو ہے حق وراثت جو ہے وہ ملنا چاہیے جی۔ اور اسی طریقے سے تیسری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی نماز میں کمی ہے، روزوں میں کمی ہے، اب بغیر اس کی وصیت کے جو ہے اس کے ترکے سے خود بخود ہی جو ہے وہ ادا کرتے رہتے ہیں جی، کہ یہ اس کی اتنی نمازیں، اتنے روزے وغیرہ وغیرہ یہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس کا بھی جو ہے وہ خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر میت نے وصیت نہ کی ہو تو اس کی طرف سے جو وارث فدیہ یا زکوٰۃ یا حج ادا کرنا چاہے، اپنے حصہ میراث یا اپنے دوسرے مال سے ادا کرے، جس کا بہت ثواب ہے، لیکن دوسرے وارثوں کے حصے میں ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ دینا یہ جائز نہیں ہے، اور نابالغ یا پاگل کے حصے میں سے دینا ان کی اجازت سے بھی جائز نہیں ہے جی۔ تو اس چیز کا جو ہے وہ خاص جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نماز روزہ کا جو فدیہ ہے، کئی ایسے ہیں کہ وصیت بغیر مر جائیں تو وارث نماز روزوں کی فدیہ وغیرہ سے کم درجے کے مصارف، بلکہ فضول مصارف میں، حتیٰ کہ اس کر بڑھ کر یہ کہ ناجائز رسموں میں ترکہ اڑا دیتے ہیں، مگر اس طرح بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں کہ اس کے جو مصارف ہیں وہ بند کر کے اپنے حصہ میراث میں سے کچھ میت کی طرف سے فدیہ میں دے دیں، یا اگر میت کے ذمہ زکوٰۃ یا حج وغیرہ رہ گئے تو وہ ادا کر دیں جو ہے۔ اگرچہ وصیت بغیر ادا کرنے سے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ بعض فقہاء کے نزدیک میت اپنے فرائض و واجبات سے جو ہے وہ نہیں نکل سکتا، لیکن بعض فقہاء کے نزدیک وہ نکل سکتا ہے، اور جن فقہاء کے نزدیک نہیں ہوتا ان کے نزدیک بھی یہ ادائیگی اسی طرح سے تو نافع ہونا تو یقینی ہے کہ میت کو اس کا ثواب پہنچ ہی جائے گا۔ کیا تعجب ہے کہ وہ ثواب اس کے ترک فرائض واجبات کے عذاب کو جو ہے زائل کر دے، جس طرح کہ علامہ شامی نے فتاوی شامی میں فرمایا۔ اور ہیلہ اسقاط بالکل جائز ہے جی، اس میں کوئی حرج نہیں، اور امام محمد نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پر کافی جو ہے وہ امید ہے کہ اللہ کریم اس کی عمل کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن قطعی یہ نظریہ بنا لینا کہ اس رسم کے ذریعے میت کی ساری عمر کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، واجبات سب ادا ہو جائیں گے، یہ غلط بات ہے۔ ایک مستحب عمل ہے، اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ وہ مہربان ذات معاف کر دے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کوتاہی کرتے ہیں کہ میت کے انتقال کے بعد میت کا کاروبار اس کی حیات سے جس وارث کی قبضے میں ہوتا ہے وہی بعد میں بھی اس پر قابض رہتا ہے اور اس کو چلاتا ہے، جس سے کاروبار بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ورثاء کی بلا اجازت ہوتا ہے۔ کچھ ورثاء نابالغ ہوں تو ان کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں، پھر بعد میں ایک عرصہ گزرنے کے بعد تقسیم کا خیال آتا ہے، تو پھر اصل اور نفع دونوں کی تقسیم میں سخت جھگڑا ہوتا ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی اس نفع میں بڑی الجھنیں ہیں۔ اس لیے پہلے تقسیم کریں اور اس کے بعد باہمی رضامندی سے مشترک یا علیحدہ علیحدہ کاروبار کریں، اور نابالغ کی طرف سے اس کا ولی شرکت یا عدم شرکت کا معاملہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور کوتاہی ہوتی ہے، لڑکیوں کو میراث نہ دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ بعض لوگ بہنوں اور لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے کہ ان کے شادی کے موقع پر تحفے تحائف دینے سے سمجھتے ہیں ان کا جو حق تھا وہ ادا ہو گیا۔ یاد رکھیں، اس طرح تحفے تحائف جہیز دینے سے ہرگز میراث سے ان کا ختم نہیں ہوتا، ان کا حصہ میراث پورا ادا کرنا واجب ہے، اور ان کو میراث سے محروم کرنا حرام اور ظلم ہے جی۔ تو اسی طریقے سے کئیوں کی کوشش ہوتی ہے
سختی سے جو ہے بیٹیوں سے معاف کرا لینا یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ہاں اپنی مرضی سے اگر کرتی ہیں تو پھر جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیوہ جو ہے اگر نکاح ثانی کرتی ہے، دوسرا نکاح کہیں کرتی ہے، تو اس کو ہم جو ہے محروم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بیچاری حصہ میراث محفوظ رکھنے کی خاطر دوسرا نکاح نہیں کرتی، اور عمر بھر بیوگی کے مصائب برداشت کرنے کے ساتھ مرحوم شوہر کے اعزاء اقربا کے شب و روز طرح طرح کے مظالم کا تختہ مشق بنی رہتی ہے۔ یاد رکھیں یہ بھی سراسر ظلم اور حرام ہے۔ نکاح ثانی کرنے کے باوجود از روئے شرع بیوہ بدستور اپنے حصہ میراث کی جو ہے مالکہ رہتی ہے جی۔ تو اسی طریقے سے بیوہ کا ناحق سارے ترکے پر قبضہ کر لیتے ہیں کئی دفعہ، یہ بھی غلط ہے جی۔ اور ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ جو چیز جس وارث کے قبضے میں آ جاتی ہے وہ اس کو چھپا لیتا ہے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن سب اگلنا پڑے گا، سب کچھ اگلنا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ چند جو ہیں وہ کوتاہیاں ہیں جو میت کے مرنے کے بعد ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے، جس کا جو حق ہے اس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔